ایک لفظ تول کے قرآن تو بس اس کی آپ اس کی لنگوسٹکس پہ بھی چلے جائیں تو بس ساری زندگی شاید اس پہ ہی ختم ہو جائے انسان کی. یا ایھا الرسول، اے ہمارے پیغام پہنچانے والے رسول کہا. بلغ بلاغ کیجیے، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پہنچائیں آگے تک کس کو؟ جو آپ کے رب نے آپ پہ نازل کیا ہے. یہ ذمہ داری بتائیے رسول کی. کیا کرنا تھا ان کو؟ بلغ ما، ابلاغ ہو رہا ہے. یہ ابلاغ کیسے ہوتا ہے؟ سب کو. دین کس کو پہنچایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول نے؟ پوری صحابہ کی جماعت کو، پوری کو، ایک آدھ کو نہیں. دین کا پرچار کرنے کے لیے، اسٹیبلش دین کو پوری جماعت کو منتقل، امت وسط تک منتقل کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا ان کو. کوئی بات روکنی نہیں تھی، کوئی بات یہ نہیں چھوڑنی تھی پہنچ جائے تو پہنچ جائے، نہ پہنچے تو نہ پہنچے. بہت امپورٹنٹ بات ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں اس دین کا علم کہاں ہے؟ القرآن. پہنچا نہیں پہنچا؟ کوئی زیر زبر پیش پہ ڈاؤٹ ہے کسی کو؟ کسی آیت کے بعد بتانا پڑ رہا ہے کہ کس سے سنی، کس کا نام لیں، کس راوی کا نام بتائیں، کس کتاب سے تصدیق کریں گے یہ قرآن وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمایا، اللہ کی ان کی زبان مبارک سے جاری ہوا؟ آتا ہے کسی ذرا سے پڑھے لکھے مسلمان کے دل میں کبھی سوال بھی اٹھتا ہے؟ دیکھیں کیسے ابلاغ ہوا ہے، دیکھیں کیا آیت جگمگا رہی ہے. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 5-6 سال زندگی باقی ہے. ابھی اس پورے عالم میں اسلام پھیلا نہیں ہے جب قرآن بھی مل رہا ہے. صحیح معنی میں تو فتوات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا تشریف لے جانے کے بعد شروع ہوں گی نا. ابلاغ صحیح معنی وہاں سے ہوگا. تو دیکھیں اللہ بول کیا رہا ہے. اور اس کا عمل بھی ایسے ہی جاری کر کے گئے، کیونکہ اگر دین کا عمل یہ چھوڑ دیا جاتا کہ چاہے پہنچ جائے چاہے نہ پہنچے تو پھر دین کا ابلاغ کہاں ہوتا؟ وہ ایک ایک علم، ایک ایک حرف، ایک ایک زیر زبر پیش علم کا ابلاغ کر دیا گیا. یہ رسالت کی ذمہ داری تھی. ایک ایک عمل اپنی ہر جزیات میں سنت کے ذریعے جاری کر دیا گیا. ایک ایک کس کو؟ ایک ایک فرد کو، سب کو، پوری جماعت کو من حیث الجماعت. یہ تھا ابلاغ. ابلاغ کا لفظ اس کے علاوہ بولا کس پہ جا سکتا ہے؟ کسی ایک نے سن لیا، چاہا تو بتا دیا، چاہا تو نہ بتا دیا، اس پہ لفظ ابلاغ بولا جا سکتا ہے؟ کیا یہ رسول کی ذمہ داری تھی کہ 10 کو پتہ نہ چلے، کسی ایک کو پتہ چل رہا ہے ٹھیک ہے، پھر اس کی وہ علم ہمیں مل گیا، وہ سر آنکھوں پہ علم ہے، موتیوں بھرا چمکتا بھرا علم ہے جو دوسرے ذرائع سے پہنچا ہے. ہم یہاں بات کریں رسول کی ذمہ داری. دیکھیے دوبارہ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اور اگلے اس سے بھی امپورٹنٹ بات آ رہی ہے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا. بس یہ دیکھ ایک لفظ سوچ سمجھنے کا ہے. یہ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ کس کے بارے میں بولا جا رہا ہے؟ اے ہمارے رسول، ابلاغ کر دیجئے اس کا جو کچھ آپ پہ نازل کیا جا رہا ہے آپ کے رب کی طرف سے. اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، ظاہر رسول ایسا کرتے کیوں نہیں؟ یہ تو بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ رسول ابلاغ کر رہا ہے جس دین کا، وہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، کسی کی خواہشات کی پیروی کرنے والا نہیں ہے ہمارا رسول. یہ تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرے گا، اپنی مرضی کے فیصلے لے لو گے ان سے. جب یہ کوئی بات بتائیں گے تو اللہ کی کتاب میں سے، اللہ کی طرف سے ہوگا. جب کوئی عمل بتائیں گے تو اللہ کی طرف سے ہوگا. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے پھر رسالت کا حق ادا نہیں کیا. اگر آپ نے ابلاغ نہیں کیا. اور آج دیکھ لیں ہمارے پاس دین بتانے کے لیے بھی کیا کیا مواد موجود ہے. نہیں موجود ہے تو قرآن موجود نہیں. جو ابلاغ وہ کر کے گئے ہیں وہ ہاتھوں میں نہیں لے کے بیٹھ رہے ہم. وہ ہمارا اوڑھنا بچھوڑنا نہیں بننا. ایک ایک بات کا جائزہ لیں گے انشاءاللہ. جس کو موقع ملتا جائے اپنی کرنٹ نالج کو، جو کچھ آج آتا ہے، یہ کتاب ہم پڑھتے ہی چلیے، اس کی بارگاہ میں پیش کرتے رہیے اور دیکھتے رہیے کتنا سدھارے گی ہمیں. یہ اس کا مقصد ہی یہی ہے.